آج کل جو انڈیا پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، جو بھی اٹیک ہوا ہے، ہم سب لوگ اس معاملے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمیں یہ ریئلائز ہوا، آوازیں آئی، چونکہ ہمارے ہی سٹی میں اٹیک ہوا ہے تو ہم نے آوازیں خود سنی، اس کے بعد سے لے کر ہم سب کے دلوں میں پہلی چیز کیا آئی تھی؟ فوراً میرے دل میں جو آیا تھا وہ یہ کہ میں جلدی سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں، لیکن الحمدللہ ابھی تک محفوظ ہیں، زندہ ہیں، اور تب تک زندہ رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بہت زیادہ ڈر پیدا ہو گیا ہو موت کا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی حفاظت ہماری موت کرتی ہے، نہ کہ ہم۔ یعنی اگر پوری دنیا بھی مل کر ہمارے اوپر اٹیک کر دے، میری موت ہی میری زندگی کی حفاظت کرے گی، کیونکہ وہ تبھی آئے گی جب اس نے آنا ہوگا۔ اور اگر ہمارا یہ جنگ ختم بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے میں باہر نکلوں، روڈ پہ جاؤں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، لیکن میرے اختیار میں موت نہیں ہے، چاہے اٹیک ہو نہ ہو، لیکن زندگی جب تک میں زندہ ہوں یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس کو کیسے گزارتی ہوں۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے گول چاہیے ہوتا ہے، کوئی خواہش چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے لیے جیے، اور یہ جنگ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے اور زندہ رہنے کے لیے ضرورت کیا ہے۔ مجھے تو یہ پتہ لگ گیا کہ جیسے ہی موت کی ریئلائزیشن مجھے ہوگی کہ ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، تو میں یہ نہیں سوچوں گی کہ میرے فیملی والے کیا کر رہے ہیں، میرے دوست کیسے زندگی گزار رہے ہیں، رشتہ دار کیسے گزار رہے ہیں، میں تو اس بارے میں سوچوں گی ہی نہیں، مجھے تو اپنی پڑ جائے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت حقیقت ہے، ایک دن آئے گی، لیکن موت کو اتنے قریب دیکھنا، ریئلائز کرنا کہ ہاں ابھی موت آنے والی ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ مرے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر تو اس اٹیک سے آپ لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں شہید ہو جائیں، تو مبارک ہو کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ زندگی کی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ اب آپ اسی سوچ کے ساتھ آگے آنے والی زندگی گزاریے گا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اس کا انتظار کرتے رہیں یا جو وقت ملا ہے اس میں کچھ کریں۔ اگر اپنے ایک کونے میں بیٹھ کر آپ اپنی پریشانیوں کو اپنے گلے میں لگا کر زندگی گزار رہے ہیں اور کامیاب ہونے کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو یہ وقت ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ دن، یہ وقت، یہ عمر آپ کو ایسے مفت نہیں ملی ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ زندگی میں بہت پریشان ہیں، گھر والے اچھے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، تو یقین کریں کہ سب کی زندگی میں ہر بندہ اپنے پرابلمز کے ساتھ لڑ رہا ہے، سب کے لیے حالات مشکل ہیں، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اسے افسوس ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اپنی زندگی روک کر آپ کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کے پرابلمز کے ساتھ ساتھ اٹھ کر کام کرنا ہے۔ آپ بھی اٹھیں اور اپنے لیے کچھ کریں۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم جو تعلق اور رشتہ ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس پر آج سے ہی کام کرنا شروع کریں۔ دیکھو، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم نے آخرت بھی بنانی ہے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے کامیاب بھی ہونا ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، گھر بھی بنوانے ہیں، ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہے۔ تو ڈیلی بیسس پہ اپنے دن کو اس طرح تقسیم کرو کہ اس میں اللہ کے لیے بھی وقت نکالو اور اپنے زندگی کے جو چھوٹے موٹے ٹاسک ہیں وہ بھی کمپلیٹ کرتے رہو۔ ان اٹیکس کے بعد اگر دل میں کسی بھی قسم کا کوئی خوف پیدا ہوا ہے تو نکال دیں۔ اگر کسی جنگ میں ہمیں شہید ہونا ہے تو سب مل کے ہوں گے، ورنہ اکیلے بھی تو ہم نے مرنا ہے نا۔ ہمیں اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کر کے جانا ہے، لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ دوستوں کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھا دیکھی اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اور قیامت کے دن کا بھی سوچیں کہ جس دن آپ اللہ کے سامنے اکیلے ہوں گے، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، کسی کی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، آپ نے صرف اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقی جو چیزیں آپ کی زندگی میں ضروری ہیں، جن کو کرنا چاہیے، ان پہ غور کریں اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔